आठवां हिस्सा और कारवां बनता गया। वाक़या मेराज और कमजोर मुसलमान। ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجئے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جوابات دیجئے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرائے میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجئے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ پیش آیا تو جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ رسول خدا کی قافلوں سے ملاقات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے۔ مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے ہوتے، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن آپ اسی طرح دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جانصاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے غنڈے پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھے، یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرہ ور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، کہیں آپ کی کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ ہی جاتی۔ غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئی نہیں تو بہتر ہے، ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ آپ گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی، پھر آپ نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا،
ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ جاتا ہوں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا۔ فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ عیسائیوں کا ایک وفد اور اس کا تاثر۔ سارے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی۔ فوراً وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی غرائے۔ وفد سے کہا، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے بے پیندے کے بدن ہیں، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا۔ وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔